دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے، سب سے آسان، کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑے آتے ہیں، انانیت آڑے آتی ہے، کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو۔ یاد رکھ ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے تو جتنا اللہ پہنچائے گا نفع اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سوائے اس نقصان کے تمہیں کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا جو اللہ نے تیرے لیے لکھا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی متکبر ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے۔ ایک دفعہ آج کہہ دے، کل کی رات ہے کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا، تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر، اللہ سارے معاف فرما دے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارے پاس نبی والے اخلاق نہیں ہیں تو ہم جانور ہیں۔ نہ ماں سے بولنے کا پتہ، نہ باپ سے بولنے کا پتہ، نہ بیوی سے بولنے کا پتہ، نہ بیوی کو خامن سے بولنے کا پتہ۔ سنو، ان بچیوں کو سنا رہا ہوں، غور سے سنو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا جب یہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی۔ بیٹیاں، بیٹوں کا نام نہیں لیا، بیٹے تو اکثر گستاخ ہوتے ہیں، بیٹیاں اکثر فرما بردار ہوتی ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا قیمت ہے تو تمنا کریں کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر اقبل و ابشر، اے نیکی کے کرنے والے آگے اور آگے بڑھ، تجھے خوشخبری ہو تیرے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ وَيَا باغ الشر یمم و اقصد، اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا۔ اس میں قرآن کی تلاوت کی کثرت فرمائیں، اپنے دنیاوی کام مختصر کر دیں، اپنے ملازموں کی ڈیوٹی مختصر کر دیں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تراویح 8 اور 20 کی لڑائی میں نہ پڑیں، جتنے زیادہ پڑھو گے اتنا اجر۔ پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، 10 محرم تھی اور جمعے کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا، تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت دو، ہم نماز پڑھ لیں، پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر، انہوں نے کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا اچھا پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے،
میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا، عجیب بات حدیث، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا۔ سنو اپنے نبی کی امید دیکھو، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔